سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام ناظرین۔ پاکستان میں جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں، کاروبار کافی مندہ چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن جو سب سے زبردست بزنس ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ دین کی تجارت ہے۔ ایک تصویر بھی لگا دیتے ہیں بورڈ پہ اوپر باہر، یہ پیر نقیب الرحمان، مفتی کہہ لے، مولانا کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، یہ پہلے پنڈی میں راجہ بازار میں رکشہ چلاتے تھے۔ پھر اس کا کسی کے ساتھ ملن ہوا، کسی مولوی کے ساتھ، اور اس نے اس کو مشورہ دیا کہ یار اس طرح سے تو ترقی نہیں کر سکے گا، اور اب یہ بہت بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، لوگوں کے کل کرواتے ہیں، ختم دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کو میں نے اس لیے بتائی کہ سب سے زبردست تجارت اس وقت جو ہے وہ یہی ہے، رکشہ چلاؤ گے صبح سے شام تک، پلے سے کھانا پڑے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، سواری نہ ملی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو سواری ملتی رہے گی، سواری کی کمی نہیں پاکستان۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائے، کسی محلے میں چلے جائے، مارکیٹنگ آپ نے کر لینی ہے، ظاہر ہے جو رکشے سے یہاں تک پہنچ گیا بندہ کہ اب اس کے آگے پیچھے دنیا ہے، اس کو کوئی سواریوں کی پرابلم نہیں، کھانے بھی اچھے ملیں گے، ایسے کھانے ملیں گے جو لوگ ان کو کھانے کھلائیں گے وہ خود نہیں وہ کھانے کھا سکتے، اگر وہ کھڑے ہو کے کھائیں گے ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کر، ان کی گاڑی زبردست قسم کی، پروٹوکول، آگے پیچھے کوئی 10 20 30 بندے ہوں گے، گنے شنے پکڑی ہوں گی۔ یہ چیزیں ویسے ہی میں نے آپ کو بتائی، جو موضوع ہے وہ اصل میں اب شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں 106 کے قریب مولوی جو ہے وہ گرفتار کر لیے۔ اب یہ مولوی جو ہیں ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ گیم ڈال کے چلے جاتے، وہ آ کے کوئی فتویٰ دیا، پھر اس کو جس طرح بھی انہوں نے پیش کرنا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء نے یہ اسرائیل کے خلاف کچھ فتوے دیے تھے کہ جہاد ہے، اور پھر ایک مولانا صاحب سرکاری آئے اور ان کو بتایا گیا جناب آپ نے کہنا کہ اگر تو آپ میں یہ ہمت ہے، توفیق ہے، تو پھر آپ کوئی جہاد وغیرہ میں حصہ لے سکتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں آپ پہ واجب نہیں ہے، جس طرح دوسری چیزیں واجب نہیں ہیں، اگر نہیں ہے کچھ بھی پلے تو پریشان نہیں ہونا، اور ہماری قوم کے پاس تو عقل بھی نہیں ہے۔ خیر، اب یہ علماء جو سارا دن فتنہ اور فساد پھیلاتے تھے، یہ 106 پکڑے کیسے گئے؟ کیونکہ یہ شاطر نہیں تھے، لیکن جب یہ جیل میں رہیں گے پھر ان کو جناب ایسا وہاں پہ سبق دیا جائے گا کہ یہ باہر آ کے پھر ظاہر ہے جو بھی اوپر سے آرڈر آئیں گے اسی کے مطابق اپنے خطبات بھی جو بھی پروگرام ان کے ہوں گے وہ دیں گے۔ یہ جی فلسطین کے حق میں بولے تھے، ان کو بارہ جیل میں ڈال دیا۔ اب کئی مولوی مروا دیے، ابھی کئی اور بھی ہیں جن کو میرا خیال ہے جان کا خطرہ ہو سکتا پاکستان میں، اور ایسے بھی ہیں جن کو گرفتار کیا جائے۔ یہ پنجاب میں ہوا سب کچھ۔ اب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلے یہ نہیں کہ نہیں سمجھاتے، گورنمنٹ کہتی جناب آپ کا کیا لینا دینا اسرائیل سے، دوسرے اسلامی ملک نہیں بول رہے تو آپ کیوں پریشان ہیں اتنے؟ مگر کیونکہ عوام کے کوئی جذبات ہوتے ہیں، ان جذبات کے مطابق پھر ان علماء کو کئی دفعہ تقریر کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ تتر بتر ہو جاتے۔ میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم ذہنی طور پہ بھی غلام ہیں اور ہم اپنے فیصلے بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہ میں اسرائیل یا فلسطین کی بات نہیں کرتا، آپ پاکستان میں رہ کے بھی احتجاج نہیں کر سکتے۔ ہمارے محترم چیف آف آرمی سٹاف فرما رہے تھے کہ تحقیق کر لیا کرو۔ اب وہاں پہ جو کوئی تحقیق کر کے خبر لگاتا ہے پھر اس کی اپنی خبر لگ جاتی، اس کو جی کچے کے ڈاکو لے گئے، پکے کے ڈاکو لے گئے۔ تو یہ جو ملک پاکستان ہے، یہاں پہ آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو اوپر سے آرڈر آنے ہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ والا اسلام پیش کرنا ہے، آپ نے کہنا جناب ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ یہ چیزیں اس لیے تھوڑی سی آپ کو میں نے بتائی ہے کہ جو بھی فتنہ فساد وہاں پہ پاکستان میں علماء کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، یہ علماء بھاری رقم لیتے ہیں، کوئی فی سبیل اللہ کام نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ واسطے یہ کام کر رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، مگر
اس فتنہ فساد سے جو قوم کا ملک کا حشر انہوں نے کر دیا ہوا ہے۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ آئے دن جو علماء ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جو کام کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ کئی پروگرام، سب سے زیادہ پروگرام ہمارا چینل کرتا ہے۔ یہ جو علماء اگر 106 پکڑے جا سکتے ہیں صرف اسرائیل کی آواز اٹھانے کے اوپر یا فلسطین کے حق میں، تو وہاں پہ جو علماء فتنہ اور فساد پھیلاتے، کیا پنجاب گورنمنٹ ان کو نہیں پکڑ سکتی؟ سندھ گورنمنٹ ان کو نہیں پکڑ سکتی؟ ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں۔ جو بھی علماء پکڑے جاتے ہیں، کون سا طوفان آ گیا، یہ تو خبر آپ کو میں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو۔ اور ان علماء کو جب پکڑا جاتا ہے پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو بھی بادشاہ بولنی ہے، جس طرح میں نے بتایا، اس سے باہر نہیں جانا۔ اور انہی علماء کا یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یا جو بھی ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فتنہ اور فساد کھڑا کرواتے ہیں۔ وہ ایسے ایسے فتنے کہ لوگوں کی جان بھی چلی جاتی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری وہ کراچی والے واقعہ۔ تو یہاں پہ جو چیز بتانے والی ہے وہ یہی ہے کہ کہیں بھی آپ دیکھیں، کہیں کوئی درندے ہے، کہیں پہ کوئی جانور ہیں، کہیں پہ کوئی خطرناک اشرف المخلوقات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی جان خود بچانی ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ ایسے ایسے درندے ہیں، کسی جگہ پہ آپ جا رہے ہو تو آپ راستہ بدل لینا چاہیے۔ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ان درندوں کے اندر جا کے آپ نے گھسنا ہے اور پھر ان کو موقع دینا کہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا کرے۔ آپ نے خود ہی بچنا ہے۔ جس طرح پاکستان میں بسوں میں نہیں لکھا ہوتا سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی، تو اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ ساڈے تو نہ رہو۔ یہ جو پاکستان میں علماء کے ذریعے فتنہ اور فساد پھیلایا جا رہا ہے اتنا خطرناک ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لوگوں کی مذہبی آزادی چھین لی گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا، لوگوں کی مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ ابھی کون سے قوانین، کون سا آئین، کون چل رہا ہے آئین کے مطابق؟ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ آئین کے مطابق کوئی چل رہا۔ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جس مقصد کے لیے ان علماء کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کو پھینک دیتے ہیں، اور اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، آپ نے دیکھا جتنے بھی علماء ہیں وہاں پہ ان کے بیانات میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مولوی کچھ فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا نام ہے۔ جس طرح میں نے وہ رکشہ ڈرائیور کی آپ کو بات بتائی، زبردست قسم کی اب وہ زندگی گزار رہا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں یہ جی سید ہے، اس کے آگے جھک جھک کے لوگ سلام کرتے، اس کو کہتے آؤ ہمارے یہاں پہ کاروبار ہے، وہاں آ کے تو دعا کرا دو، خود کبھی زندگی میں دعا نہ کی ہو۔ تو یہ جو جہالت ہے ہمارے ملک کی، اس سے یہ جو تھوڑا سا سمجھدار بندہ ہے نا وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر جو افسوس کی بات ہے کہ بے گناہ لوگوں کے اوپر جو آپ ظلم کرتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں، وہ بڑا تکلیف دہ، وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہی لگا سکتا ہے جس کے اندر کوئی ضمیر زندہ ہے، جس کے ساتھ ساتھ جذبات زندہ ہے، ساتھ زندہ ہے، وہ بندہ صرف اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے۔ دیکھیں جب ارد گرد بھیڑیے، جانور اور درندے ہوں، اور وہاں پہ پھر انسان کہتا ہے جناب جس طرح کہ یہ ہے اسی طرح کا ہمیں بننا پڑے گا، اگر ہم نہیں بنیں گے تو ہمارا بیڑا گرک ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھ رہے جو پاکستان میں چل رہا ہے، آپ جو مرضی کرتے رہے، آپ جو مرضی کہتے رہے، وہاں پہ سچ بولنا گناہ ہے۔ سچ بولنا اتنا بڑا جرم ہے اس ملک میں کہ آپ کو یا تو مذہبی طور پہ کوئی نہ کوئی کیس ڈال کے اندر کرا دیا جائے گا، یا آپ کے اوپر کوئی اور کیس ڈال دیا جائے گا۔ کبھی آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کبھی آپ کو، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ لوگ وہاں پہ کتنی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ادارے جو ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان سے کروایا جاتا سب کچھ۔ آپ دیکھ رہے اگر وہ کمشنر تھا، وہ جو پنڈی کا، اس نے کہہ دیا تھا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اس کے بعد دیکھ رہے اس کا کیا شروع، پتہ ہی نہیں وہ کدھر گیا۔ وہ جو دوسرا تھا
کمانڈو، وہ جو لاہور والا تھا اس کا بھی پتہ کوئی نہیں. تو اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے کسی انسان کی کوئی ویلیو نہیں وہاں پہ جو سچا ہے. کل ہی بات ہو رہی تھی، وہ کہتے جتنے مرضی بندے مار دو کسی کو، وہاں پہ کون سا فرق پڑتا، کسی کی صحت پہ کون سی پریشانی آتی. تو یہ جناب آپ کو میں مشورہ دینا چاہ رہا تھا اینڈ پہ کہ اگر آپ کے کاروبار نہیں نہ چل رہے تو جیسا یہ رکشہ ڈرائیور کی میں نے مثال دی، وہ بس ڈرائیور ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، 2 کاروبار وہاں پہ پاکستان میں زبردست ہے. پہلا تو یہ مذہب کا ہے، دوسرا مانگنے کا. اس میں آپ کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں، تھوڑا سا دماغ ہونا چاہیے، داڑھی شاڑی رکھ لو اور پھر آپ کے بارے میں آ رہے، پھر آپ لوگوں کو جو مذہب سکھاتے ہیں اس کے نتائج یہی نکلنے، پھر آپ کے ملک میں امن نہیں آ سکتا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے